اردو وائس کے ناظرین، میں ہوں شہزیب۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، پیسہ زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے۔ دنیا میں موجود کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بازار میں موجود کوئی بھی چیز اگر آپ کو پسند آ جائے تو آپ اپنی جیب میں سے مطلوبہ قیمت نوٹ یا سکوں کی صورت میں نکالتے ہیں اور دکاندار کے حوالے کر کے اپنی پسندیدہ چیز حاصل کر لیتے ہیں۔ مگر آج ہم لین دین میں جس آسانی سے سکوں اور نوٹوں کا استعمال کرتے ہیں، یہ سلسلہ شروع سے ہی ایسا نہیں تھا، بلکہ ابتدا میں تو لین دین کے لیے چیزوں کے بدلے چیزیں دی جاتی تھیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سکوں کی ایجاد اور درجہ بدرجہ ان میں آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل حسب روایت آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اردو وائس کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، یہ اس زمانے کی بات ہے جب برِ صغیر ہند و پاکستان میں آج کے جدید سکوں کی جگہ کوڑی، فجی میں ویل مچھلی کے دانت، جنوبی امریکہ میں تمباکو، جزیرہ پاک میں پتھر اور دوسری جنگ عظیم کے بعد اہل جرمنی نے سگریٹ اور شراب تک کو بطور سکہ استعمال کیا ہے۔ کوڑی کا استعمال برِ صغیر ہند و پاکستان کے علاوہ افریقہ، سوڈان، فرانس، یوگینڈا اور پرتگال میں بھی ہوتا رہا ہے۔ سکوں کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 2000 سال قبل مسیح کے دور کو سکوں کی ایجاد کا دور شمار کیا جاتا ہے۔ باقاعدہ سکوں کے وجود کا علم ہمیں 8ویں صدی قبل مسیح سے لیڈیا میں ملتا ہے، اور یہی دور چین اور کوریا میں بھی سکوں کی ایجاد کا دور تسلیم کیا جاتا ہے۔ جو دنیا ترقی کی راہ پر آگے بڑھتی رہی، سکوں اور روپوں کی اشکال میں مختلف تبدیلیاں آتی رہیں، جبکہ برِ صغیر ہند و پاکستان میں شیر شاہ سوری کو سب سے پہلے روپے کو رواج دینے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ روپیہ 11.5 گرام وزن کی چاندی کا ہوتا تھا، جس کے عین وسط میں کلمہ طیبہ اور اطراف میں خلفائے راشدین کے نام کنندہ ہوتے تھے، جبکہ سکے کے دوسرے رخ پر ڈھلائی کی تاریخ، سلطنت برقرار رکھنے کی نیک خواہشات اور سلطان کا نام ہندی میں کھدا ہوا ہوتا تھا۔ شیر شاہ سوری کے روپیہ کے کناروں پر ان 20 ٹکسالوں میں سے کسی ایک کا نام کنندہ ہوتا، جو 4-5 پنکھڑیوں والے پھول کی صورت میں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی کسی خصوصی موقع پر اس یادگار کو برقرار رکھنے کے لیے چوکور شکل کے سکے بھی ڈھالے جاتے تھے، جبکہ مغلیہ دور سلطنت میں سکوں میں کئی تبدیلیاں سامنے آئیں۔ اس دور میں روپیہ کا وزن 2.5 گرام یعنی تقریباً موجودہ دور کے سکے کے برابر کر دیا گیا، جبکہ اس دور کے سکے کی قوت خرید آج کے روپیہ کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ اسی دور میں کچھ تانبے کے سکوں کا بھی سراغ ملتا ہے۔ ان میں دام نامی سکہ خصوصی حیثیت کا حامل تھا۔ 1 روپے میں 40 دام ہوتے تھے۔ سونے کے سکے کو مہر یا اشرفی کہا جاتا تھا، مگر ان کا رواج بہت عام نہیں تھا۔ اکبر کے دور حکومت میں بھی روپے کی شکل و صورت میں کافی تبدیلیاں آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سکے پر ہجری سن اور بادشاہ کی تعریف کا بھی اضافہ ہوا۔ پھر جب اکبر نے دین الہی کے نام سے ایک نئے مذہب کی اختراع کی تو سکے پر اکبر کی تصویر اور اللہ اکبر کنندہ کیا جانے لگا۔ اکبر کی وفات کے بعد نور الدین جہانگیر کے لقب سے حکمران بنا تو اس کے دور حکومت میں سکے پر نور جہاں کی تصویر آنے لگی۔ جہانگیر کے دور میں ہی ایسے سکے بھی جاری ہوئے جن پر ان کے جاری ہونے کے ماہ اور سکے کی مالیت بھی درج ہونے کا آغاز ہو گیا۔ برِ صغیر ہند و پاکستان میں مغل عہد حکومت سے لے کر برطانوی حکومت کے آغاز تک پرتگالی اور فرانسیسی سکے بھی جاری کیے گئے۔ گوا کے چاندی کے سکے پر پرتگال کے راجہ کی تصویر ثبت تھی۔ جس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی نے سکوں کی ڈھلائی کے حقوق ضبط کیے، اس وقت تقریباً 1994 اقسام کے سونے چاندی کے سکے رائج تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے سکے کی ڈھلائی کے مغلیہ حقوق چھن جانے کے بعد
مدارس میں آرکوٹ روپیہ، بنگلہ میں سکہ روپیہ اور ممبئی میں صورت لین روپیہ لین دین کے کام میں استعمال ہوتا تھا۔ یہ سکے وزن کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ مدارس کے آرکوٹ سکے پر کمل کی طرح ترشول کا نشان بنا ہوتا تھا، جبکہ ممبئی کے سکے پر چھوٹا سا تاج اور کلکتہ کی ٹکسال میں ڈھلے ہوئے سکے پر گلاب کا پھول بنا ہوتا تھا۔ 1835 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے روپے کو برِ صغیر کی عام کرنسی کے طور پر جاری کیا۔ اس روپیہ پر ولیم چہارم کی تصویر بنی ہوتی تھی۔ پرانے زمانے میں خالص سونے یا چاندی کے ہی سکے بنانے کا رواج تھا، کیونکہ دوسرے ممالک سے تجارت کرنے میں سونے چاندی کے سکوں کو ہی اولیت اور اہمیت حاصل تھی۔ سب سے پہلے سونے چاندی کے سکے یونان میں جاری کیے گئے تھے۔ 1562 میں انگلینڈ نے 22 کیرٹ سونے کا سکہ جاری کیا۔ سیکشن دور میں انگلینڈ میں چاندی کے سکے بھی چلا کرتے تھے۔ ان میں 40 حصہ چاندی میں 3 حصہ دوسری دھات شامل کی جاتی تھی، جبکہ 1920 تک روپیہ میں چاندی کا حصہ نصف رہ گیا تھا۔ 1861 میں بیلجیم میں تانبا اور نکل کی ملاوٹ سے بنے گئے سکے جاری کیے گئے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے مصر اور انگلینڈ میں بھی اسی طرح کے سکے ڈالے گئے اور یہ ساری دنیا میں رواج عام ہو گیا۔ کاغذی کرنسی کے طور پر نوٹ سب سے پہلے 910 عیسوی میں چین نے جاری کیا۔ اس وقت سن عیسوی کے اعتبار سے سب سے پرانا سکہ 1234 کا ہے جو ڈنمارک کا ہے۔ اسی طرح سب سے پرانا نوٹ سویڈن کا ہے جس پر 1442 سن درج ہے۔ دھات کا سب سے بھاری سکہ سویڈن کا ہے جو 1644 میں جاری ہوا تھا۔ وزن کے اعتبار سے یہ سکہ 21 کلو گرام کا تھا اور اس سکے کی مدد سے 2 گائیں خریدی جا سکتی تھیں، جبکہ جزیرہ پاک سے ملنے والے قدیم پتھر کے سکے 3.5 میٹر موٹے اور 80 کلو گرام وزنی ہوتے تھے۔ دنیا میں سب سے بڑی مالیت کا نوٹ امریکہ نے جاری کیا جو $10,000 کا ہے۔ 1944 کے بعد امریکہ نے اس مالیت کے نوٹ پھر سے جاری نہیں کیے۔ دنیا میں سب سے کم قیمت کا نوٹ انڈونیشیا کا 1 سین کا نوٹ ہے جو وہاں کے 1 روپیہ کے برابر ہے۔ دنیا میں سب سے چھوٹا سکہ 1740 میں نیپال میں جاری ہوا جو صرف 2 ملی میٹر کا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں سکے بنانے کا رواج کم ہوتا گیا اور اس کی جگہ کرنسی نوٹوں نے لے لی کیونکہ ان کی پرنٹنگ اور بناوٹ آسان ہے۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد یہاں پر پہلے برطانوی حکومت کے سکے رائج تھے جو 54 اور 58 پر مشتمل تھے۔ پھر ایوب خان کے دور میں اس کو تبدیل کر کے روپے اور پیسے میں تبدیل کر دیا گیا۔ پاکستان میں اب تک علامہ اقبال کی 100ویں سالگرہ، اسلامی کانفرنس اور قائد اعظم محمد علی جناح کی 100ویں سالگرہ کے موقع پر یادگاری سکے جاری ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔